جو ڈیول نیشنلٹی ہے وہ کرول نیشنلٹی ہے، اور کرول نیشنلٹی جو ہے وہاں جب آپ کسی ایک قومیت کے خانے کے اندر پاکستانی عوام اور قوم کے فیصلے کرتے ہوئے اپنی شہریت کے اندر، قومیت کے اندر پاکستانی نہ لکھنا چاہیں تو یہ اس سے بڑا اس ملک اور قوم کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی ہو نہیں سکتی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے اندر اکنامک سٹیبلٹی اسی وقت آئے گی جب یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ الیکشن کے بعد ایک پروسیس ہوا، ہار جیت اس الیکشن کا حصہ ہے، اس میں کچھ ہارے کچھ جیتے، اور جن ہارے ان کو کنسرن ہے مجھ سمیت وہ الیکشن ٹرائبونل میں جا کے اپنے لیے انصاف کے دروازے کھٹکا سکتے ہیں، اور اداروں کا فرض ہے کہ وہ ان کی آواز کو سنیں اور آئین اور قانون کے مطابق ان کو انصاف ملے۔ لیکن اس کی آڑ میں کہ جب تک ہم جیت نہیں جائیں گے یا ہماری مرضی کے فیصلے نہیں ہوں گے، اس ملک کو نہیں چلنے دیں گے، یا یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا اور اس ملک کی پارلیمنٹ کو یرغمال بنائیں گے اور اپنی مرضی کے فیصلے ہم مسلط کریں گے، اس سے پاکستان کو روکنے والے جو ہیں ان کی خواہشات تو رک سکتی ہیں لیکن پاکستان نہیں روکے گا، کیونکہ پاکستان کو آگے بڑھنا ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو ہر وہ شہری جو کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اس کو اپنی اپنی سطح پہ رول ادا کرنا ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر ہیں، یہ بہترین موقع ہے کہ الیکٹورل ریفارمز کی طرف جائیں، وہ تمام انیشیٹو جس سے فیئر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، یہ بہترین موقع ہے کہ آپ لیجسلیشن کریں، اور ان کو آپ اکثریت میں ایک جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اکثریت ہے، تو اکثریتی پارلیمنٹ کے اندر جو جماعت جتنے بھی اس کے ممبران موجود ہیں ان کو پازیٹیو لیجسلیشن کی طرف جاتے ہوئے اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی۔ اور استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو ہے جو ٹکراؤ اور تصادم، انتشار اور افراتفری کی سیاست نے نقصان پہنچایا ہے، پاکستان کا جو مزدور محنت کش کسان جو ہے وہ پسا ہوا ہے، یہ اب اس طرح کی سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ہمارے آنے والے بجٹ کے اندر جو اس وقت جون کے اندر آ رہا ہے، ہم استحکام پاکستان پارٹی حکومت وقت کو آلٹرنیٹو پرپوزلز اور آپشنز دے کے، کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں، یہ تمام سیاسی جماعتوں کی آواز ہوتی ہے، لیکن کیسے کریں، اس کا کیا وے فارورڈ ہو، اس کا امپلیمنٹیشن اسٹریٹجی اور پلان کیا ہو، وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے ایک جماعت کو پراپر آلٹرنیٹو روڈ میپ دینا ہوگا، اور استحکام پاکستان پارٹی ایک آلٹرنیٹو روڈ میپ جہاں پہ ہم غریب کی محنت کش مزدور کی مشکلات کم کر سکتے ہیں اس میں حصہ دار بننے جا رہی ہے۔ میں آخر میں چونکہ ایک بارڈر ایریا سے میرا تعلق ہے، میرا حلقہ بارڈر پہ ہے، اور میں دیکھتی ہوں کہ 24 گھنٹے اس تپتی دھوپ کے اندر، برستی بارش کے اندر، ہر طرح کے ماحول اور حالات کے اندر میرے وہ فوجی جوان جو ہیں ان سرحدوں پہ پہرا دے رہے ہیں۔ میرے نظریاتی اور سرحدی محافظ جو ہیں وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن ہمارے کچھ ایسے نادان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ میرے ان شہداء کی بے حرمتی کر کے، ان نوجوانوں کی دل آزاری کر کے ان کو ڈی مورلائز کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ آپ تنقید کریں، ضرور کریں، یہ آپ کا حق ہے، پاکستان کا آئین آپ کو اس کا حق دیتا ہے، لیکن اس کی آڑ میں آپ ان ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ انسٹیٹیوشن کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا آپ ان کے کنڈکٹ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا آپ ایک کمپین کی شکل میں ایک اوورآل دنیا کے سامنے پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو ساتھیوں، میں چونکہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے اپنے بہت سارے دیگر جو پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، جو بھی پاکستان میں بستا ہے یا پاکستان سے باہر ایک درد دل رکھنے والا انسان ہے، وہ جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ تڑپ بھی رہا ہے اور بے بسی سے وہ سب ہوتا ہوا دیکھ بھی رہا ہے۔
تو ہم یا تو وہ سب کچھ دیکھتے یا سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کرتے، اس کنڈیم کرتے، یا مسجدوں میں اسرائیل کے لیے بد دعائیں کرتے. یہ سب کچھ پاکستان میں بھی ہو رہا ہے اور دنیا میں بھی ہو رہا ہے، لیکن اس سے ان غزہ کے ہمارے زخمیوں کو اور اس وقت جو اسرائیلی جارحیت کا شکار ہے اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو فائدہ ہم پہنچا سکتے ہیں ایز این انڈیویجول وہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے میڈیکل ریلیف مشن جو ہے ایز اے ڈاکٹر میں اس کو لیڈ کرنے جا رہی ہوں، اور ہمارے میڈیکل ریلیف مشن ڈاکٹرز کنسورشیم اور شیئر ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ان اپنے دکھی بہن بھائیوں کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے باضابطہ طور پہ ریلیف مشن جو میڈیکل ریلیف مشن ہے وہ غزہ لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری کنسلٹیشن، نیگوسیشن اور مختلف میٹنگز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ایمبیسیز کے ساتھ چل رہی ہیں کہ ہم کس روٹ سے انٹر ہوں. ہماری جارڈن سے بھی ڈسکشن ہوئی، ہماری ایجپٹ سے بھی چل رہی ہے. جو بارڈر ہمیں کھلا ملے گا اس کے راستے سے ہم ان ہاسپٹلز تک پہنچیں گے. پیلسٹینین ایمبیسڈر سے میری میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ چونکہ سعودی عربیہ، یو اے ای اور ایجپٹ نے غزہ کی پٹی کے کنارے ہاسپٹل بنائے ہیں، لیکن ان ہاسپٹلز میں ہیومن ریسورس نہیں ہے، اور وہ ہیومن ریسورس کی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں ان زخمیوں کا بر وقت اور بہتر طبی علاج معالجہ میسر نہیں ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی جو میری آواز سن رہے ہیں، میڈیکل ڈاکٹر ہیں، فیمیل ہے یا وہ میل ہے، جینڈر کو ڈسکس کیے بغیر اکراس دی بورڈ ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ہم ڈاکٹرز کنسورشیم کے پلیٹ فارم سے آپ کو ویب سائٹس پہ، سوشل میڈیا ہمارے پیج سے اور دیگر جو سوشل میڈیا کمیونیکیشن ٹولز ہیں ان کے ذریعے آپ کو ایکسیس دے رہے ہیں کہ آپ رجسٹر کریں اپنے آپ کو. اور یہ ٹوٹل نان پولیٹیکل، اے پولیٹیکل اور نان گورنمنٹل انیشیٹو ہے. اس کے اندر نہ کوئی جماعت ہے اور نہ کوئی سیاسی عزائم ہے. یہ صرف اور صرف انسانی فلاح و بہبود کا مشن ہے، اور اس مشن کو ہم جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور میں جہاں بیٹھے ہیں ایران کی ان کاوشوں کو اپریشیٹ کروں گی کہ جنہوں نے غزہ کے اندر جس طرح سے اپنے دکھی بہن بھائیوں کے آنسو پہنچے اور پریکٹیکلی جس طرح انہوں نے وہاں اسرائیلی جارحیت کو للکار کر پریکٹیکلی ایسے اقدامات اٹھائے جس سے مسلم امہ جو ہے اس کے سر فخر سے بلند ہوئے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں بحیثیت قوم جو ہے ہر پاکستانی جو ہے کچھ کرنا چاہتا ہے. ہر پاکستانی ان معصوم بچوں کا بہتا ہوا جو خون ہے اس پہ آنسو بہاتا ہے، لیکن اس کی کنیکٹیوٹی یا نیٹ ورکنگ ایسی نہیں ہے کہ وہ وہاں تک جا سکے یا کنٹریبیوٹ کر سکے. تو ہم اس کے لیے ایک لائے عمل لے کے سامنے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ میڈیا کے سامنے ہم وہ سارا وے فارورڈ، پلان آف ایکشن، روٹ آف انٹری، ہمارے ڈاکٹرز کی لسٹ اور کتنے دن کے لیے کتنا بیج ہمارا جو ہے وہاں پہ اپنی خدمات دے گا. روٹیشن ہوگی، وہ 50-50 ڈاکٹرز کی ہو، 100 ڈاکٹرز کی ہو. یہ ہم ایک اگلا لائے عمل آپ کے ساتھ مل کے ضرور آپ کو بتائیں گے. میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ آپ سے ہمارا جو ہے وہ فریکوینٹ انٹریکشن اور ایز اے پارٹی جو ایک رول ہے استحکام پاکستان پارٹی کا، اور گورنمنٹ کے اندر یا گورنمنٹ سے باہر ہمارا کام آپ کے، عوام کے اور اس ملک کے بہتری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات جو ہیں ان میں حصے دار بننا ہے. اور یہ میں غزہ کا ذکر کرتے ہوئے صرف آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے اپنے حلقے کا جو ذکر کیا تھا کہ اگر 5 منٹ کی مسافت کے بعد میرا حلقہ شروع ہو جاتا ہے انڈیا سے جڑا ہوا، اگر ایک مضبوط لیٹسٹ ویل اکوپڈ فوج نہ ہو اور مودی کے ناپاک قدم جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھنے سے کوئی نہ روک سکتا. اگر مودی کے عزائم اس وقت کوئی اس کو تہس نہس کر رہا ہے اور اس کے عزائم کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے اور وہ اپنے ان عزائم کو پورا نہیں کر پا رہا،
وہ للکار رہے پاکستان کو، لیکن ہماری سیسا پلائی ہوئی فوج جو ہے وہ دیوار بن کے جب اپنے بارڈرز پہ کھڑی ہوئی اسے نظر آتی ہے تو اس کے قدم جو ہیں وہ پیچھے رک جاتے ہیں۔ اگر غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر بھی وہ ایک آرگنائزڈ اسٹرکچرڈ کوئی ایسا ادارہ ہوتا، کوئی فوج ہوتی، کوئی نیشنل سیکیورٹی اپریٹس ہوتا، تو پھر کبھی بھی اسرائیل اس طرح سے دندناتا ہوا ان نہتے شہریوں پہ حملہ آور نہ ہوتا۔ تو یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ جو اپنی فوج کو گالی دے کے، اپنی فوج کو برا بلا کہہ کے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ لائکس مل جائیں گی، میری ویڈیو وائرل ہو جائے گی، یا مجھے زیادہ جو ہے وہ ویورشپ مل جائے گی، تو وہ نادان دوست یہ سمجھ لیں کہ ان کا وجود اس ملک کے ساتھ جڑا ہے۔ اگر یہ ملک ہے تو اس کی شناخت ہے۔ وہ لوگ افواج پاکستان کا نام مٹانے نہیں نکلے، وہ اپنی شناخت کو مٹانے کے لیے کسی سازش کا حصہ بن رہے ہیں، تو ان سازشوں کو سمجھیں اور اپنے اداروں کے ہاتھ مضبوط کریں۔ اسی سے پاکستان نے مضبوط ہونا ہے، اسی سے پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، اور اسی سے پاکستان نے ترقی کرنی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مزید حالات حاضرہ سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل آئی پوائنٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔